اب ایک مسئلہ بس ایک آخری اور رہ جاتا ہے، آج کی حد تک گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی، کہ کیا پالتو حلال جانور کی قربانی جائز ہے؟ یعنی جسے ہم نے گھر میں لا کر پال لیا ہو، بچے کئی مہینوں سے لے کر آ جاتے ہیں اپنے پاس، یعنی خرید کے لے آتے ہیں تاکہ ہم پالیں گے گھر میں، اب چھوٹا بچہ لے آتے ہیں، اسے پال کے بڑا کرتے ہیں، تو اس جانور کی قربانی جو ہے وہ کرنا مکروہ ہے جو گھر کا پالتو جانور ہو۔ اچھا، ایک لوگوں میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت غالباً اس کے قائل ہیں کہ جتنا جانور پالتو ہوگا اتنی زیادہ اس کی بہتر قربانی ہوگی، کیونکہ انسان جب جس سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر قربان کرتا ہے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ میں نے بہت تحقیق کی، اہل سنت کا کوئی فتویٰ اس سلسلے میں اس طرح کا نہیں ہے ان کے علماء کا، بلکہ ایک فتویٰ تو وہی ہے کہ جو کہ خود ہمارے ہاں کا ہے کہ پالتو جانور کی قربانی مکروہ ہے، لیکن ایک لحاظ سے ایک شہرت پا گئی ہے عوامی طور پر، ان کے ہاں بھی علماء اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ مستحب ہے کہ جانور کو لا کر پالا جائے اور پھر اس کو قربان کیا جائے، بلکہ ایک قول اس کے خلاف ہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عوامی شہرت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پالتو جانور کی قربانی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، وہ ایک اور چیز ہے جو کہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ لوگوں کو تاثر یہ ہوا کہ پالتو جانور کی قربانی مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس جانور کو جسے انسان نے خود پالا ہو اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مکروہ ہے، یہ دوسرا مکروہ ہے۔ دیکھیے، مسئلہ ہے کہ گھر میں کوئی ایک باپ مثلا لے کر آیا ہے جانور، قربانی ہو رہی ہے اس کی طرف سے، پال البتہ اور افراد نہیں، سارے 10 آدمی ہیں تو 10 کے 10 تو بکرا یہ کوئی نہیں پالتے ہیں جانور، یعنی جو ان کو لک آفٹر کر رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، ان کی جس طرح پال پوس کے بڑا کرتے ہیں۔ تو یہ الگ سے کہ جسے انسان نے خود پالا ہو اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ الگ مکروہ ہے۔ پالتو جانور کی قربانی الگ مکروہ ہے، اور اس آدمی کا اپنے ہاتھ سے اس جانور کو ذبح کرنا یہ دوسرا مکروہ ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ ہوا کہ اصل میں پالتو جانور کی قربانی سے مراد یہ ہے کہ یہ جس نے خود پالا ہو اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ گھر میں اگر لا کر پالا گیا ہو اس جانور کو تو اس پالتو جانور کی قربانی سب کے لیے مکروہ ہے، یعنی سب مکروہ سے مراد ثواب کم ملے گا، لیکن اس آدمی کے لیے ڈبل مکروہ ہو جائے گا، تو وہ لے کر بھی آیا ہے، پھر خود ہی ذبح بھی کر رہا ہے، اس کو پال پوسا بھی ہے اس نے، اور پھر خود ہی ذبح کر رہا ہے، تو یہ دوسرا مکروہ اس میں ہوگا۔ تو اس نے اگر خود پالا ہے تو عام طور پر بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے لے کر آتے ہیں، اس بڑا وہ ہو جاتا ہے، کتنے یوٹیوب کے اوپر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے افراد کو، وہ اس وقت بیٹھ کے یعنی اچھی خاصی عمروں کے افراد بھی رو رہے ہیں، اور جب جانور کو ان کے پال پوس کے ظاہر بڑا کیا، ایک محبت ہو جاتی ہے اس سے، تو ذبح کرتے وقت ایک تکلیف ہوتی ہے۔ تو عید کی مستحب قربانی میں پالتو جو جانور ہے اس کی قربانی بھی جو ہے وہ مکروہ ہے، اور وہ شخص جو ذبح کرے اس کے لیے بھی قربانی، جس نے خود اس جانور کو پالا ہو اس کے لیے قربانی الگ سے مکروہ ہے۔ یعنی پالتو جانور کی قربانی سب کے لیے مکروہ ہے، پورے گھر والوں کے لیے، اور اس شخص کے لیے ایک اور مکروہ ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کر رہا ہے، جس نے خود پالا ہے اس جانور کو، تو یہ دو مکروہ اس میں ہو جائیں گے۔ اور ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ فرماتے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ شخص اس جانور کی قربانی کرے جس نے اسے خود پالا ہو، یعنی 7ویں امام اس بات کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہی سوال جب ذرا کنفیوژن کا شکار ہوا تھا تو یہ سوال پھر ہم نے آیت اللہ سیستانی کو بھی بھجوایا تھا کہ کیا یہ خود مکروہ ہے جانور کو پالتو جانور کی قربانی کرنا، یا اس شخص کے لیے مکروہ ہے کہ جس نے خود اس کو پالا اور وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ یہ مطلق طور پر ہی مکروہ ہے، یعنی وہ تو دوسرا مسئلہ ہے کہ جس نے خود پالا ہے اس کو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ اس گھر میں رہنے والے جو جتنے بھی افراد کی طرف سے قربانی ہو رہی سب کے لیے پالتو جانور کی قربانی کرنا مکروہ شمار ہوتا ہے۔